اس میں بالخصوص ابھی جو ہے ایک لڑکا جو گزر گیا حضرت بل کانسٹیچوئنسی میں جو شانپورہ کا رہنے والا تھا، تو شکیل احمد ڈار کر کے جو ریزیڈنٹ ہے حبک اور جو ہمارے انٹرنل ایریاز ہے وہاں، تو اس کو ایک ہیراسمنٹ کی گئی. میں مانتا ہوں کہ یہ ایبیٹمنٹ ٹو مرڈر ہے. ایک 2 3 4 بار جب بار بار ایک ڈپارٹمنٹ گیا، ایک فیک کمپلینٹس پہ جب ڈپارٹمنٹ گیا کسی کے گھر بار بار، تو ایک غریب آدمی مارا گیا. تو میری پہلے آنریبل چیف منسٹر صاحب سے گزارش یہ ہوگی کہ ان کو کمپنسیشن ملنا چاہیے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، کیونکہ ڈپارٹمنٹ رسپانسبل ہے. تو میری گزارش بڑی مؤدبانہ اپیل ہوگی آنریبل سی ایم صاحب سے کہ یہ جو ہمارا شکیل احمد ڈار مر گیا، لیکن اس کی وجوہات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہیراسمنٹ اور اس کو ہیوملیشن ہو گئی، تو وہ ہارٹ اٹیک اس کو آ گیا. 35 سال کا جوان تھا، کوئی ہسٹری نہیں بیمار ہونے کی یا کچھ، بہت ہی محنت کش لڑکا تھا، تو اس کو کمپنسیشن ملنا چاہیے. ایٹ دا سیم ٹائم جو غنڈہ گردی ایل سی ایم اے ڈپارٹمنٹ جو ہے کر رہی ہے، وہ غنڈہ گردی رک جانی چاہیے. ایشو یہ ہے کہ ایل سی ایم اے اننیسیسرلی ان لوگوں کو ہیراس کر رہی ہے جن کا ان کو ہیراس کرنے کا رائٹ نہیں بنتا ہے. مور امپورٹنٹلی میں یہ کہوں گا، میں ایل سی ایم اے کے حکام کو آپ کی چینل کی وسادت سے، جو بھی ہمارے میڈیا کے یہاں دوست ہیں، ایریا آپ آئیڈینٹیفائی کر لیجیے، آپ کا ایریا کیا ہے، ایریا آف آپریشن کیا ہے، اور مور امپورٹنٹلی آپ لیک کو بچائیے. میں نیکسٹ ٹائم کچھ دنوں بعد اگر میں میڈیا کو دوبارہ بریف کر پاؤں اس بارے میں، میرے پاس ایسے انسٹنسز ہیں، میرے پاس ایسے کیسز ہیں جو میں آج میڈیا کے سامنے نہیں رکھوں گا. مین بلواڑ پہ، جو بلواڑ کا مین ایریا ہے، وہاں ایل سی ایم اے کنسٹرکشن الاؤ کر رہی ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو بلواڑ، جو ہمارا مین نہرو پارک اور ڈیلیگیٹ اور نہرو پارک کا جو اسٹریچ ہے، جو اس کا فرسٹ ہینڈ روڈ ہے، اس کے پیچھے جتنے بھی بلڈنگز بن رہی ہے ایل سی ایم الاؤ کر رہی ہے. وہ 250 میٹر کے رینج میں فال کر، دیٹ فالز ود ان 250 میٹرس آف ڈال. تو مجھے لگتا ہے وہاں ایک بندے کو، ایک بزنس فیملی ہے جس کو ریزیڈینشیل پرمیشن دیا گیا ہے 2200 اسکوائر فیٹ مکان بنانے کا، جبکہ آج کی ڈیٹ میں وہ 9 جنوری 2025-26 کو وہ 6,500 ہزار کے قریب کنسٹرکشن کر رہا ہے اور 4 منزلہ بلڈنگ بنا رہا ہے. ایسے ہی میرے پاس اور ایک ویڈیو ہے جو نگین کی ہے، جہاں لیک کی فلنگ کی جا رہی ہے. گوگل میپنگ کے حساب سے جو ویڈیو ہے وہ پچھلے 3 دن پہلے آٹوز میں مٹی لائی جا رہی ہے اور لیک کو فل کیا جا رہا ہے نگین کے سائڈ سے. یہ دوسری بات. تیسری بات جو مین، اگر ہم سیدہ کل سے نیچے جاتے ہیں، اگر آپ وہاں بھی دیکھیں گے تو شیڈ بن رہے ہیں، دھیرے دھیرے پلانٹیشن ہو رہی ہے، پلانٹیشن کے بعد فلنگ ہو رہی ہے، فلنگ کے بعد ٹن شیڈس کریٹ کیے جا رہے ہیں، الٹیمیٹلی بلڈنگس بنائی جا رہی ہے. مجھے کسی سے پرٹیکولر آئی ایم ناٹ اسپیسیفک، میرا اسپیسیفکلی یہ ہے بالخصوص حضرت بل اور کھانیار کے جو ایریاز آتے ہیں اس میں، جو وہاں کے لوگ رہتے ہیں، عام لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. ایل سی ایم میں اگر کوئی گھر بنا رہا ہے، اگر کوئی دکان بنا رہا ہے، اس کو پرمیشن دینے کے لیے بہت ایزی راستہ اپنائیے، اور ڈیمولیشن کا یہ جو پنجہ ہے، ڈیمولیشن کا پنجہ لوگوں کو مت دبائیے. اس سے اچھا ہے جو 5 ستارہ ہوٹل بن رہے ہیں ان کا کام روکیے. مجھے نہیں پتا کس آرڈر سے جو میر صاحب کا ہوٹل بن رہا ہے وہاں، رشید میر صاحب کا، جس کی کنسٹرکشن بند ہے، وہ کیسے بن رہا ہے. میرکشاہ روڈ پہ ہی اور بھی بڑے بڑے ہوٹل بنے ہوئے جو ابھی بھی بنے ہیں، دیوان ہوٹل ہے اور بھی نقاش ریزیڈنس ہے اور بڑی بڑی ریزیڈنسز ہے. یہ بڑے لوگوں کے لیے ٹھیک ہے، وہ بھی ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ غریب جو بات کر نہیں سکتا، جو شاید میڈیا کے سامنے آ ہی نہیں سکتا، اس کو آپ دبا نہیں سکتے ہیں. میرے پاس ایسے اور بھی کئی انسٹنسز آئے جنہوں نے مجھے اپروچ کیا کہ بھائی ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے، جو بہت ایفلوئنٹ فیملی سے ہے. تو یہ جو بلیک میلنگ کا جو سلسلہ چل رہا ہے ایل سی ایم اے کے وارڈ اینڈ وائس اسٹاف کی طرف سے، میں چیئرمین، جو وائس چیئرمین ہیں ایل سی ایم اے کے، اور جو باقی افسر ہیں وہاں، ان سے میں پہلے ہمبلی ریکویسٹ کرتا ہوں، پلیز یہ روکیے، یہ سلسلہ روکیے، لوگوں کو ہیراس کرنے کا سلسلہ روکیے. آپ کے پاس ڈیفائنڈ جورسڈکشن ہے، اس میں کام کر لیجئے، اور خاص طور پہ جو بہت مستحق لوگ ہیں ان کو بند کر دیجیے، روکنا. اگر آپ کو لگتا ہے کچھ کمرشل اسٹیبلشمنٹس بن رہے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے ہوٹل بن رہے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے سکول بن رہے ہیں ڈل اور پیریفریز میں، تو وہاں آپ روکیے کام، ہم آپ کے سپورٹ میں ہیں، میں کھڑا ہوں آپ کے سپورٹ میں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ نے عام لوگوں کو ہیراس کیا تو مجھے مجبوری میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہنا پڑے گا، اور میں وہاں آپ کو یہ نہیں دیکھوں گا کہ افسر ہے، ہم لوگوں کے ساتھ خود کھڑے ہیں.
सलमान साहब, हमने देखा कि जो डल का फ्रंट पोर्शन है काफ़ी गंदा रहता है, उसमें पूरा कूड़ा कचरा भरा होता है, तो उसको भी साफ नहीं किया जाता। देखिए, लेक्स वाटरवेज अथॉरिटी जो है लकमा, उनका काम है पहले डल साफ होना चाहिए। वो तो हमें नज़र नहीं आ रहा उतना साफ है डल। कभी कभी आप देखते हैं करोड़ों रुपए की मशीनें ली जा रही हैं, और आज भी अगर आप डल के इंटीरियर्स में देखेंगे जो शायद जेडिबल कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, और जो लोग 1000 लोग जो 25,000 के करीब पॉपुलेशन है वहाँ, उनकी हालत देख लीजिए। मेरे कलीग है तनवीर साहब, वो बेहतर बताएंगे आपको कभी इस बारे में अगर आप पूछेंगे। वो खुद बताते हैं कि नहीं, बड़ी बुरी हालत है उनकी। मैं खुद जाता हूँ, मैं खुद मानूँ, मैं खुद इसी शहर का रहने वाला हूँ। तो पहले उनको रिहेबिलिटेट करिए, पहले ये देखिए हाउस बोट्स का वेस्ट कहाँ जा रहा है, पहले ये देखिए वो जो 25-30 हज़ार लोग डल के अंदर रह रहे हैं उनको ठीक कर लीजिए, वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाइए, वो सब ठीक है। लेकिन आप छतरहामा, खिम्बर, दारा, थीद, हरवन जाते हैं, दरबाग जाते हैं, तो ये मुझे समझ नहीं आता है ये एलसीबी का कौन सा नया प्लान है। ये मुझे लगता है मेरी मजबूरी ये बन गई आने की मीडिया के सामने। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूव्स हैं, कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर पे शायद हमारी सरकार को कमज़ोर करने के लिए कुछ ऐसे इकदाम, ये भी एक इसमें एक इकदाम किया जा रहा है कि नहीं जी चाहे लोगों को हैरेस करें। तो मुझे पूरा यकीन है, मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के साथ भी टेकअप करूँगा, मुझे पूरा यकीन है वो बहुत बिजी होते हैं चीफ मिनिस्टर साहब, तो छोटी छोटी उनके हिसाब से छोटी छोटी बात में नज़र नहीं पड़ती होगी, लेकिन मैं अप्राइज करूँगा उनको भी, और मुझे पूरा यकीन है कि वो सपोर्ट करेंगे अगर उनको लगा कहीं लोगों से हैरेसमेंट हो रही है।